ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، دنیا کے اندر بہت سی مخلوقات بستے ہیں اور ہر ایک مخلوق دوسرے کی محتاج ہے، دوسرے کی ضرورت ہے، دوسرے کے سہارا اور مدد اور تعاون کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر جتنے مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی مخلوق یہ کہہ نہیں سکتی کہ مجھے کسی سہارے کی، کسی مدد کی، کسی کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا تو ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ نے احتیاج کو بھی رکھا ہے، محتاجگی کو بھی رکھا ہے. تو ہر ایک مخلوق سوائے انسان کے، ہر ایک مخلوق جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ بھی، اور جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ بھی، ساری کی ساری مخلوقات اپنی ضروریات کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حل کروا رہے ہیں. ہر ایک مخلوق اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی پاکی بیان کر کر اپنی ضرورت اور اپنی محتاجگی اور اپنے مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروا رہے ہیں. درا حالانکہ ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شے، مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جاندار نہیں، بلکہ شے کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے بے جان چیز بھی اس کے اندر داخل ہے. نباتات بھی آ گئے، جمادات بھی آ گئے، حیوانات بھی آ گئے، سب کچھ اس کے اندر آ گیا. اور ہر ایک مخلوق اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. جہاں طرح حالانکہ انسان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، اور ہر ایک اپنا مسئلہ، اپنی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے حل کروا رہے ہیں. اور دیگر مخلوقات کے مقابلے میں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احتیاج کو بہت زیادہ رکھا ہے. ایک انسان اپنی ضروریات صبح سے لے کر شام تک جتنے اس کے ضروریات ہیں وہ سارے ضروریات کو اگر پورا کرنا چاہے تو بغیر کسی سہارے کے، مدد کے اپنی ساری ضروریات پورا کر نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف انداز میں ذکر کیا ہے قرآن مجید میں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان بڑا جلد باز ہے، اور انسان کے اندر احتیاجگی اور ضروریات اور محتاجگی رکھی گئی ہے. تو انسان یہ ایک دوسرے کی مدد اور سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کا ایک ذریعہ رکھا ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں اور دعا کس کو کہتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اور مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں، اور پھر نہ مانگنے کے کیا کیا نقصانات اور وعیدات ہیں، اور نہ مانگنے سے اللہ کتنا ناراض ہوتے ہیں، اور پھر دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں، طریقے کیا ہیں. اسی کو چند انشاءاللہ اس جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا. تو دعا جامع عبادت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مانگنے والا بنایا ہے. اور آج ہمارے اندر مانگنے کا مزاج ختم ہو گیا ہے.
مانگنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ سے کیسے مانگنا، کتنا مانگنا، کب کب مانگنا، بالکل ہم اس سے غافل ہو چکے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اس امت کو بھی اور اللہ کے نبی نے خود بھی اللہ سے اتنا مانگا گویا کہ اللہ کے نبی نے اس امت کو مانگنے والی امت قرار دیا، اور پھر ہر ایک مسئلہ اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کر حل کروایا، اور اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگا درحال ہے کہ اللہ کی جانب سے آپ کے لیے کھلے طور پر یہ مژدے سنائے گئے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سب خطا معاف ہیں اور آپ کو درگزر کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے رہتے اور اللہ سے بارہا لو لگاتے اور کہتے افلا اکون عبدا شکورا۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام جو کل کے دن یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد لڑائی ہے، جنگ کے میدان میں تیاری ہو چکی ہے، تو آج کی رات اللہ کے نبی نے بدر کے موقع پر سجدے میں جا کر جس جگہ پر آقا نے سجدے میں گئے تھے اس جگہ پر مسجد عریش بنایا گیا ہے۔ عریش کہتے ہیں یعنی وہاں سے پانی ٹپک کر گرنے لگا، اور اللہ کے نبی سجدے میں جا کر مستقل اللہ سے اتنا مانگا اللہ کی جانب سے کھلے طور پر مددیں اترنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک دو دفعہ نہیں بلکہ کئیوں دفعہ اللہ کے نبی نے گھنٹے اللہ سے مانگا ہے۔ اور پھر عرفات کے میدان میں جس وقت اللہ کے نبی آخری حج آپ نے حجۃ الوداع ادا کیا، تو عرفات کے میدان میں بنا کسی سائے کے، بنا کسی چھت کے، کھلے آسمان کے تلے عرفات کے میدان میں ایک دو نہیں بلکہ 6 گھنٹے آپ نے اللہ سے مانگا ہے۔ اور پھر اللہ سے اتنا مانگا آخری لمحات جس وقت اللہ کے نبی کا وصال تھا، آخری لمحات چل رہے تھے، حضرت فاطمہ اس وقت میں کان کے یعنی آپ کے زبان منہ اقدس کے قریب لے کر اپنے کانوں کو لے کر گئی، تو دیکھا کہ میرے ابا حضور کیا مانگ رہے ہیں، تو آخری لمحات میں زبان جب آواز دھیمی ہو گئی تو آخری الفاظ تھے یا ربی امتی امتی کے الفاظ تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے تحاشا مانگا ہے اور مانگنے والی امت اس کو بنایا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جب خود بھی مانگا اور امت کو اور صحابہ کو بھی اس پر آمادہ کیا اور کھڑا کیا کہ اپنا ہر ایک مسئلہ اللہ سے مانگ کر حل کرواؤ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اللہ سے اتنا مانگے، اپنے ہر ایک مسئلہ چھوٹا ہو کہ بڑا، دنیاوی ہو کہ یا اخروی، ہر ایک مسئلہ اللہ سے مانگ کر حل کروایا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ جب رات میں 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئی تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی بڑا شوق اور مزہ آتا تھا، تو رکعت اتنی طویل ہو گئی کہ 2 رکعت کا سلام پھیرنا ہی تھا کہ ادھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کی آواز کانوں میں پڑ گئی، تو حضرت فاطمہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی کہ اے بارک تعالیٰ، آپ نے رات اتنی چھوٹی اور اتنی قلیل اور اتنی تھوڑی سی بنائی ہے کہ صرف 2 رکعت کے اندر رات پوری تمام ہو گئی، ابھی تو تجھ سے لو لگانا ہے، تجھ سے مانگنا ہے، تجھ سے مناجات میں آوازاری میں مشغول ہونا ہے۔ اور ہر ایک مسئلہ حضرات صحابہ نے دنیاوی بھی اور اخروی بھی ہر ایک مسئلہ اللہ سے مانگ کر حل کروایا۔ اسی وجہ سے صحابہ کو لقب مل گیا رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ صحابہ کے القاب بتائے گئے، آنے والے تابعین نے کہا گیا کہ صحابہ کی صفات کیا ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کے علامتیں کیا ہیں، ان کے نشانیاں کیا ہیں، ان کے کام کیا ہیں، تو آنے والوں نے گنایا کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ صحابہ کی صفت تھی کہ دن میں گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہو کر اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتے تھے،
اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے تھے اور اللہ کے مخلوق میں جو محتاج اور ضرورت مند ہے اس کے سارے ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور جب دن ڈھل جاتا، پورا ہو جاتا، تو رات میں مصلی بچھا کر مصلی پر سوار ہو کر اللہ سے لو لگاتے کہ اے اللہ دعوت دینا اور اس کو تیری طرف بلانا یہ ہمارا کام تھا، ہم نے جہاں تک ہو سکا اس کو بلایا، تیری وحدانیت کی دعوت دی اور تیری طرف اس کی رہبری کی۔ اے اللہ اب دلوں کو پھیرنا تیرا کام ہے، تو ہمارے دنیاوی مسائل کو بھی حل فرما اور اخروی مسائل کو بھی حل فرما، اللہ سے مانگتے تھے۔ اسی وجہ سے لقب مل گیا رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ دن میں گھوڑے پر سوار ہو کر مخلوق کی خدمت کرنا اور رات میں مصلی پر سوار ہو کر اللہ سے مناجات میں مشغول ہو جانا صحابہ کی صفت ہے۔ اور ہر ایک مسئلہ حضرات صحابہ نے اللہ سے مانگ کر حل کروایا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ ایک صحابی رسول گھر آئے اور گھر آ کر پوچھنے لگے کہ گھر کے اندر کچھ ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا مزاج تھا حضرات صحابہ اور صحابیات کا۔ آج زبان پر شکوے شکایت ہے کہ گھر کے اندر ایسا گویا کہ برس پڑتے ہیں کہ اگر ہمارا کاروبار نہیں چلا یا دکان ہمارا نہیں چلا یا ہمارا بزنس نہیں چلا یا ہماری ملازمت نہیں ہوئی تو سارا ٹینشن، سارا غصہ لا کر سیدھا بیوی بچوں پر اتار دیتے ہیں، اور ادھر بیوی کے زبان پر بھی شکوے شکایت کے الفاظ کہ اگر کچھ کما کر نہیں لائے تو وہی الفاظ، وہی زبان پر شکوے شکایت کے کہ کیا کریں کہ ایسے پریشانیاں، ایسا یہ ضرورت ہے کہ ہماری مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا ہے۔ ادھر صحابہ اور صحابیات کا مزاج بنا ہوا تھا کہ اللہ سے لینے کا تعلق جڑا ہوا تھا، کہ ادھر صحابہ اور صحابیات سب آ کر پوچھتے ہیں کہ گھر کے اندر کچھ ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود زبان پر نہ صحابہ کی شکایت نہ صحابیات کی شکایت کہ کچھ نہیں ہے، محتاجگی ہے، غربت ہے، اس طرح یہ حالات ہیں، نہیں، کسی کی زبان پر نہیں۔ تو صحابہ رسول گئے، نماز پڑھی، دعا مانگی، اللہ سے لو لگائے کہ اے اللہ تیرا قدرت نظام جب حرکت میں آ جاتا ہے تو آپ بغیر کسی سبب کے آپ نازل کر دیتے ہیں۔ تو مانگ کر، دعا مانگ کر، اللہ سے لو لگا کر آ کر گھر کے اندر پوچھتے ہیں کہ کچھ ہے؟ تو ایک دو تین مرتبہ ایسا ہونے کے بعد اپنے ہی عمل اور اپنے ہی دعا کی طرف نظر جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے عمل کے اندر کچھ کمی ہو، میری دعا کے اندر اس درجے کا الہا اور آوازاری نہ ہو، تو پھر جاتے ہیں، ایک سے دو مرتبہ جا کر جب آتے ہیں تو اللہ کا قدرت نظام حرکت میں آ جاتا ہے کہ بغیر کسی چکی کو سہارا دیے ہوئے، بغیر کسی سہارے کے چکی آٹومیٹکلی پھر رہی ہے، اور اوپر سے کوئی دانے ڈالا نہیں لیکن چکی میں سے آٹا گر رہا ہے۔ اللہ کا قدرت نظام حرکت میں آ گیا۔ تو فوراً صحابہ اور صحابی جو تھے وہ سب اپنے برتنوں کو بھر لیے، اور پھر جب کافی ہو گیا تو اس کے بعد چکی کا پارٹ اوپر کا نکالا، دیکھا تو صحیح کہ کہاں سے رہا ہے، دیکھا تو رک گیا، بند ہو گیا۔ جا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر یہ سارا ماجرا، سارا واقعہ سنے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رحم کرے، اگر تم وہ چکی کا پارٹ اوپر کا نہ نکالتے تو قیامت تک برابر یہ چکی سے آٹا گرتے رہتا تھا۔ کیا تعلق تھا اللہ سے، کیا لو تھا اللہ سے کہ نظام قدرت حرکت میں آ گیا۔ یہ ہے دعا کے اندر طاقت، یہ ہے دعا کے اندر تاثیر۔ آج ہم نے دعا کو سمجھا ہی نہیں، مانگنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا ہے، اللہ سے لینے کا تعلق ختم ہو گیا ہے، جبکہ خود دعا کے اندر وہ طاقت، وہ تاثیر اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے دعا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ یرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کے اندر اللہ نے وہ طاقت، وہ قوت اور وہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ قدرت اور تقدیر کے نظام کو بھی دعا کے ذریعے سے بدل دیتے ہیں۔ حیات الصحابہ کے اندر حضرت شیخ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ مدینے کے اندر ایک ماں اپنے بیٹا جو سہارا بنا ہوا تھا، بڑا ہوا تھا، اس کو لے کر آئی، بڑے شوق سے، جذبے سے آئی،
اور آ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں بشوق اسلام داخل ہو گئی، شوق سے، نہ کسی کا دباؤ نہ کسی کا زور، شوق سے اسلام میں داخل ہو گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی کی صحبت میں ہی کچھ دن رہے تو دین سیکھنے کے جذبے سے رہے، کچھ دیر کچھ لمحات وہیں پر گزارے۔ تو اس کے بعد اچانک جو ہے ایک وبا مدینے کے اندر چل دی، اور پھر وہ جو بچہ سہارا تھا وہ وبا کا شکار ہو گیا، اور اس کا اللہ کے نبی کے مجلس میں رہتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معلوم ہوا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کی آنکھوں کو بند کیا اور لٹائے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے تجہیز و تدفین کا انتظام کر دو، اور اس کے والدہ کو اطلاع کر دو کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو چنانچہ صحابہ دوڑتے ہوئے گئے اور اس کے والدہ کو خبر کی، کہا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو ماں حیا کی چادر کو اپنے سر پر رکھتے ہوئے سیدھا اپنے بیٹے کے پاس آئی، جہاں پر جو انتقال کر چکا تھا، لٹایا گیا تھا۔ اللہ اکبر! غم کے موقع پر بھی حیا کی چادر کو سر سے نہیں نکالا۔ اور آج مزاج یہ ہے، مستورات کا دین نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی کا گھر کے اندر انتقال ہو جاتا ہے تو حیا کی چادر بھی اڑ جاتی ہے، اسلام اور حدود اور شریعت کے حدود کو بھی پار کرا دیتے ہیں، اور اتنا آوزاری، اتنا الہا کیا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ فرشتوں نے جو ہے بد دعا دیتے ہیں، اور اس خبر اور میت کو تکلیف بھی ہوتی ہے اس کی، لیکن احساس نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ صحابیہ جو ماں تھی وہ سیدھا آئی اور بچے کے قدم کے پاس بیٹھ گئی، اور ادھر حیا کی چادر سے ڈھپی ہوئی گئے، اور چادر ہی کے اندر ہاتھ اٹھے اور اٹھ کر اللہ سے مناجات میں مشغول ہو گئی کہ اے اللہ، تجھے معلوم ہے، میں تجھے گواہ بناتی ہوں کہ تجھے معلوم بھی گئے، تو جانتا بھی گئے کہ میں بغیر کسی کے دباؤ کے، اپنے شوق سے، اپنے رغبت سے، اپنے خوشی سے اسلام میں داخل ہوئی، اور بغیر کسی زبردستی کے اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کی۔ اے اللہ، میرے اور تیرے دشمنوں کو یہ مصیبت مجھ پر نازل فرما کر ہنسنے کا موقع نہ دے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے ابھی ہاتھ سر پر اور چہرے پر پھرے بھی نہیں، شارحین نے لکھا ہے کہ بچے کے قدموں کے اندر حرکت آ گئی، اور پھر بچہ ہاتھ کے ذریعے سے اپنے چہرے پر جو پردہ تھا اس کو نکال دیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور ماں کو سینے سے لگایا۔ سارے صحابہ یہ واقعہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اللہ اکبر! دعا کے اندر یہ تاثیر کہ مردے کو زندہ کروا دیا، اور پھر سینے سے لگائی۔ شارحین نے لکھا ہے کہ وہ بچہ نے اتنی دراز کی عمر پائی کہ اسی کے جیتے جی اللہ کے نبی کا وصال ہوا، اور اسی کے جیتے جی اس کے ماں والدہ کا بھی انتقال ہوا۔ کئی سال زندگی گزارنے کے بعد آخر میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ہے دعا کے اندر طاقت، یہ ہے دعا کے اندر تاثیر، یہ ہے دعا اللہ سے لینے کا، کہ اللہ سے لینے کا یہ تعلق جب کسی کو لگ جائے تو ہر ایک مسئلہ اس کا حل ہی ہو جاتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ سے مانگنے کا، لینے کا مزاج ختم ہو گیا، اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، اگر یہ کہا جائے اکثریت بھی کہا جائے تو بات بیجا نہ ہوگی، کہ بہت بڑا طبقہ دعا سے غافل ہو چکا ہے، مانگنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ سے نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے، تو در در بھگرنا پڑ رہا ہے، لیکن کہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے در پر دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، ہر ایک کے در پر جانا ہو رہا ہے، ہر ایک جگہ پر جانا ہو رہا ہے، لیکن کہیں بھی مسئلہ حل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ناراض ہو گئے۔ اور پھر جب مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو بد عملی اور بد اعتقادی کے شکار ہو جا رہے ہیں ہم لوگ، اور ایسے ایسے جگہ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور ایسے ایسے جگہ پر اپنے ماتھے کو ٹیک رہے ہیں جہاں پر ایمان کا بھی خطرہ پڑ جاتا ہے۔ بزرگوں اور اولیاء اللہ کے مزاروں پر جا کر ماتھے ٹیکا جا رہا ہے، ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، استعانت کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور عقیدہ بھی خراب، جس سے عمل بھی خراب۔ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے دعا کی حقیقت اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو نہیں سمجھا، یا یہ وجہ ہے کہ جہالت اور ناخواندگی کی وجہ سے ہم اس کے گویا کے متاثر ہو رہے ہیں۔
جبکہ دعا کے اندر وہ طاقت، وہ تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جس سے ہر ایک مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو۔ دعا کسے؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا جامع لفظ لکھا ہے، دعا کہتے ہیں کس کو؟ الدعاء هو القول بالادنى من القول من الاشیاء اعلی۔ دعا کہتے ہیں کہ حقیر ایک محتاج بندہ ہے اپنے سے اعلیٰ سے کسی چیز کو مانگنا بطور ضرورت کے، اسے دعا کہتے ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ اپنے سے اعلیٰ کون ہے؟ اپنے سے اعلیٰ کوئی بزرگ نہیں، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، لیکن وہ بھی انسان ہے، وہ بھی حالات میں گھرا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مانگیں گے دے گا، دوسری مرتبہ مانگیں گے تو دے گا لیکن ناراضگی کا اظہار بھی کرے گا ساتھ میں، تیسری مرتبہ ایک دم جی چرائے گا، راستہ بدل لے گا، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ضروریات میں گھرا ہوا ہے۔ تو ادھر اللہ کہتے ہیں کہ وحدہ لا شریک، اپنے سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہی وحدہ لا شریک ہے، کہ اللہ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور خود حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی شان و ربوبیت تو وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے ابن آدم، اگر تم ایک میدان میں شروع سے لے کر آخر تک ہر ایک جمع ہو جائے اور اپنی اپنی ضرورت اور اپنی ضرورت سے بھی زیادہ مجھ سے مانگنے لگے تو ہر ایک کی ضرورت کو میں پورا کروں گا، لیکن میری شان میں، میری نعمتوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کی شان ہے، وحدہ لا شریک اس کو کہتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ یہ دعا ہے۔ اور آج ہمارے مائنڈ سیٹنگ ہو گیا ہے، دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دعا تو صرف بزرگ کی، متقی کی، بڑوں کی، اچھوں کی قبول ہوتی ہے اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ مزاج بن گیا ہمارا۔ جب کسی سے کہا جاتا ہے، کسی بزرگ سے، ولی سے جب ملاقات ہوتی ہے، درخواست ہوتی ہے، دعا حضرت دعا کر دیجئے کہ اللہ میری دنیا اور آخرت کی ضروریات کو پورا کر دے، جب وہ بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے دعا کر دیجئے تو فوراً ہماری زبان سے الفاظ نکلتا ہے کہ حضرت ہم کہاں اور آپ کہاں، آپ تو بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، ولی ہیں، نیک کمال نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور ہم تو گنہگار ہیں۔ یہ ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ادعونی ولی، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے صرف ولی مانگے، مجھ سے صرف متقی مانگے، مجھ سے صرف پرہیزگار مانگے، مجھ سے صرف نیک عمل کرنے والے مانگے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں، بلکہ ادعونی عام سا لفظ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ارے میرے بندو، تم نافرمان ہو تو اپنی جگہ پر، لیکن تم میرے دربار میں ہاتھ اٹھا تو صحیح، کہ میں اگر قبول نہ کروں تو پھر مجھ سے کہنا، ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگ تو دیکھو، مانگو تو صحیح، ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، اپنا مسئلہ رکھو تو صحیح، پھر حل نہ کروں تو پھر مجھ سے کہنا، ادعونی استجب لکم، مانگو تو صحیح، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہاری ضرورت کو بھی پورا کروں گا۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ ایک متقی اور پرہیزگار کی دعا کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، وہیں پر ایک نافرمان گنہگار بندہ اگر سچے ارادے اور عزم مصمم کے ساتھ پکی سچی توبہ کر کر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی بھی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، کان فی زمن موسیٰ انسان آثم و شاب آثم، کہ وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار اور بہت گناہ، بہت نافرمانی، اور اتنی نافرمانی کہ جس سے لوگ بھی تنگ آ گئے تھے، گھر والے تو آ ہی گئے تھے لیکن محلے اور گاؤں والے بھی تنگ آ گئے تھے کہ اتنا ضدی، اتنا نافرمان، اتنا گنہگار۔ اور سارے لوگوں نے مل کر، یہ گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو اب سدھرنے والا نہیں ہے، اس سے امیدیں ختم ہو چکی ہیں، اب ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو جلا وطن کیا جائے، کہیں اس کی وجہ سے عمومی عذاب نہ آ جائے، کہیں اس کی وجہ سے ہم بھی گناہ کے شکار نہ ہو جائیں۔ تو چنانچہ سب مل کر ایک فیصلہ کیا، اس کو جلا وطن کیا گیا، اس کو گاؤں سے نکال دیا گیا۔ اور جب گاؤں سے باہر ایک جنگل کا راستہ اختیار کیا اور جنگل میں جب پہنچا
تو ادھر دائیں جانب نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک بھی نظر نہیں آیا، بائیں جانب اٹھا کر دیکھا تو ایک بھی نظر نہیں آیا، سامنے اور پیچھے چاروں طرف کوئی نظر نہیں آیا۔ اب ادھر دیکھا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھ جیسے گنہگار بندے کو اگر معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے تیری شان میں کمی آتی ہے تو مجھے تیری معافی کی ضرورت نہیں ہے، اور اے اللہ مجھ جیسے گنہگار بندے کو معاف کرنے سے تیری شان میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی مجھے تیری مغفرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تیری شان میں برابر نہ کمی ہوتی ہے نہ بڑھوتری ہوتی ہے تو پھر میں ایک گنہگار بندہ ہوں، سب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر چاروں طرف نظر دوڑائی تو کسی ایک کا در نظر نہیں آیا۔ اب اگر ہے تو صرف تیرا ایک در ہے، اگر یہاں پر بھی دھتکار دیا جائے، ہٹا دیا جائے تو پھر ہے کون سا وہ در جہاں پر میں جا کر مانگا کروں؟ ایسا الوہ زاری کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جب مانگا، اللہ کی جلالیت، اللہ کی کریمیت اور اللہ کی سخاوت اور مغفرت جوش میں آ گئی، اور پھر فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ موسیٰ جاؤ فلاں جنگل کے اندر میرا ایک بندہ ہے، حضر الموت، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، جاؤ اس کی تیمارداری کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی کی جانب سے حکم ہوا تھا تو فوراً گئے اور جا کر دیکھا تو وہی وہ نوجوان ہے جس کو انہوں نے جلا وطن کیا تھا۔ تو گئے تو آخری لمحات چل رہے ہیں، فوراً سر جو اینٹ پر رکھا ہوا تھا نکال کر اپنے گود میں رکھا، اسی وقت اس کا وصال ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر یہ الفاظ کے ذریعے سے وحی کی گئی کہ یا موسیٰ لو سألنی من المذنبین فی اہل الارض لغفرتہ، اے موسیٰ اس بندے نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے کہ زمین پر جتنے انسان بستے ہیں ان کے بارے میں بھی اگر اس نے مغفرت کی دعا کی تو میری ربوبیت کی قسم سب کی مغفرت کر دیتا۔ اور پھر وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ موسیٰ لوگوں میں یہ حکم جاری کر دو کہ اگر کوئی بندہ مغفرت کا طالب ہے تو فوراً آئے اس بندے کی جنازے کی نماز پڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم جاری کیا تو اکثر الناس لکھا گیا ہے کہ لوگوں کا جمع غفیر ایک دم سمندر کی طرح جو ہے جمع ادھر سے ادھر سے منڈلاتا ہوا آنے لگا، جدھر بھی نظر دوڑاؤ لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، آخر وہ بندہ ہے تو کون جو یہاں پر حکم دیا گیا ہے اور موسیٰ کی زبان سے حکم جاری کیا گیا ہے۔ تو دوڑتے ہوئے آئے، آخر دیکھا تو صحیح کہ ہے کون وہ شخص جو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جب سامنے جا کر دیکھا تو وہی نوجوان ہے جنہوں نے اس کو نکالا تھا اپنے وطن سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ موسیٰ آخر اس بندے کا ہے تو کیا وہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ قبولیت اس بندے کو عطا کی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ وَأَنَا غَرِيبٌ مِّنَ الْغُرَبَاءِ، کہ بندے کو جب کوئی ایک محتاج اور بے سہارا جب کوئی بندہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا سہارا بن جاتا ہوں، وَرَاحِمُهُ، اور جو کوئی اس پر رحم نہیں کرتا تو میں اس پر رحم کرنے والا بن جاتا ہوں، وَطَبِيبُهُ، اور میں اس کا طبیب بن جاتا ہوں، اور پھر میں اس کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہوں، اور جب میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر سچے پکے عزم کے ساتھ مجھ سے مانگتا ہے تو اپنے آغوش میں لے کر اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو ہوا یہی کہ اس بندے نے یہ سمجھا کہ اب صرف ایک در ہے جو اللہ کا در ہے، اس کے علاوہ کوئی در نہیں، تو مجھ سے اس نے مانگا تو میں نے اپنے رحمت آغوش میں لے کر اس کی مغفرت کر دی۔ یہ ہے دعا کہ جب جس طرح ایک متقی اور پرہیزگار بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک عام سا آدمی بھی جب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ مانگے تو صحیح، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے کئیوں بشارتیں سنائی گئی ہیں، مانگنے پر ابھارا گیا ہے، کہا گیا کہ تم مجھ سے مانگو، اگر نہیں مانگو گے تکبر کرو گے تو پھر جہنم رسید کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، مانگو تم مجھ سے، میں تمہارے ضروریات کو حل کروں گا، سنوں گا تمہاری۔
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اسی کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر روگردانی کرو گے، تکبر کرو گے تو پھر جہنم رسید کروں گا۔ مانگنے پر اللہ نے ابھارا ہے اور فضائل سنائے گئے ہیں کہ کیا کیا فضیلتیں، کیا کیا بشارتیں ملتے ہیں مانگنے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الدعاء ما لم ينزل وما لم ينزل، کہ دعا ضرور بھی ضرور نفع دیتی ہے بندہ مومن کو، اگر بلائیں مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں تب بھی دیں گی اور نہ نازل ہوں تب بھی یہ دعا نفع دے گی۔ اور شارحین نے لکھا اس حدیث کے ذیل میں کہ اگر نازل ہو چکی ہیں تب بھی دعا کرتا ہے تو نفع ضرور اس طور پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صبر کی طاقت دیں گے، سہنے کی طاقت دیں گے، اور بعض دفعہ وہی بلا وہی مصیبت اس کے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور جو ابھی تک نازل نہیں ہوئے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح ایک ظاہری ہتھیار ہوتا ہے تو دشمن سے بچاؤ کی ہمت آتی ہے کہ میں اس سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں، اسی طرح دعا یہ روحانی اور ایمانی بچاؤ کے لیے ایک ہتھیار ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے، اس کے جال سے، اس کے چنگل سے بچنے کا اور وسوسوں سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ دعا ہے، اور وہ عماد الدین، دین کا ستون اور اہم مغز بتایا گیا ہے۔ اور پھر ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا گویا کہ عبادت کا مغز ہے، ساری عبادتیں گویا کہ ایک ڈھانچہ ہے اور اندر کا مین ستون، مین درمیان اہم چیز وہ دعا ہے۔ اور ایسے ایک دو جگہ نہیں، کئیوں جگہ پر بشارتیں سنا گئی۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی اذا رجل الدعاء لم یرد، کہ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے سخی ہیں اور بڑے حیادار بھی ہیں کہ جب اللہ کے دربار میں کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو بنا عطا کیے اس کے ہاتھوں کو واپس کرنا اللہ کو شرم آتی ہے۔ تو کتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن مانگنے کا مزاج ختم ہو گیا ہے۔ لوگوں سے مانگنے کا جب مزاج آ گیا، اللہ سے لینے کا تعلق ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے آج انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ اور مانگے ہمارا ایک مزاج یہ بھی بن گیا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں کوئی مسئلہ لیکن حل نہیں ہو رہا ہے، مانگ رہے ہیں لیکن حل نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن بندے کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن بدلے میں اللہ تعالیٰ 3 طرح کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک سب سے پہلا جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ وہی دے دیتے ہیں، اور اللہ حکیم بھی ہے، بعض دفعہ مانگتا ہے لیکن اللہ نہیں دیتے، اس لیے کہ اس کے بدلے میں اللہ کوئی مصیبت اور پریشانی کو ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے کہ مثلا اگر کسی نے مال مانگا اللہ سے اور اس کے مال اللہ نے دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مصیبت بھی آ گئی تو اسی مصیبت میں سارا مال ختم ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی کو ٹال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک چیز وہی دعا اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کے لیے آخرت میں ذخیرے کے طور پر جمع کر کر نعمتوں کی شکل میں اللہ اسے نیکیوں کی شکل میں دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے سر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے بلائیں گے اور بلا کر ایک ایک بندے سے کہیں گے کہ میرے بندے تو نے فلاں فلاں وقت میں تو نے مجھ سے مانگا تھا۔ بندہ اقرار کرے گا ہاں اللہ یہ مصیبت ٹل جائے، یہ مصیبت دور ہو جائے، میں نے تجھ سے مانگا تھا۔ اللہ کہیں گے کہ کیا میں نے اس وقت میں تیری مصیبت کو دور نہیں کی؟ کہے گا کہ ہاں اللہ کی ہے، لیکن فلاں وقت میں تو نے مانگا تھا، تو نے مصیبت کو دور کرنے کا کیا کی؟ کہا کہ اللہ نہیں کیا گیا۔ کہا کہ اس وقت نہیں کیا گیا، لے اب اس وقت میں تجھے نیکیوں کی شکل میں جمع کر کر دیا جا رہا ہے۔ اس طرح ساری دعاؤں کو گنایا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ اس وقت اللہ کے دربار میں یہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو ساری دعاؤں کو ذخیرہ اور نیکیاں بنا کر آج دے دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن مانگنے کا انداز اور سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔
اللہ سے رو رو کر مانگ اور گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے، اور ہر ایک مسئلہ چھوٹا ہو کہ بڑا، اللہ کے نبی نے امت کو سکھایا کہ اگر تمہارے چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی تم اللہ سے مانگو، جانا مورچی کے پاس، جانا رڑی کرانے، لیکن مانگنا اللہ سے مانگا کرو، اس لیے کہ تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ اس لیے حضرت دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چھوٹا مسئلہ یا بڑا مسئلہ، ہر مسئلہ اللہ سے مانگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا مسئلہ بھی اللہ سے مانگا، چھوٹا مسئلہ بھی اللہ سے مانگا۔ تو ہم مانگنے کا مزاج ہمارے اندر پیدا کریں، روزانہ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نکالیں، ہم اپنے اوقات میں سے نکال کر جو ہے اللہ سے لو لگائے، اپنی دنیاوی ضرورت بھی اور اخروی ضرورت بھی، اور اسی طرح اپنا جو مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ بھی بڑا مسئلہ بھی، ہر ایک مسئلہ اللہ سے مانگ کر حل کروائے۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نکالیں اللہ کے لیے۔ اور اگر ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے نہیں لے رہے ہیں، تو گویا کہ یہ شبہ پایا جا رہا ہے کہ تکبر کا مزاج اور شبہ پایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی سنائے کہ جس کے اندر تکبر کا شبہ پایا جائے گا اللہ اس کو جہنم رسید کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنی چاہیے، بہت بڑا عظیم ہتھیار ہے جس سے آج لوگ ہم غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر یہ مزاج، شوق، جذبہ، رغبت عطا فرمائیں کہ ہر مسئلہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی حل کروائیں، اور اسی طرح جتنے بھی جو ضروریات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان تمام کی ضروریات کو اللہ پورا کرے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ امین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ذلك لمن الشاهدين والشاكرين